نصاب کی مقدار میں، یہ بھی انسان کی ضروریات اصلیہ میں ہیں۔ وہ اثاثہ ہی، اور جو اس کے گھر میں ساز و سامان ہے ضروریات زندگی کا، چارپائی ہے، بیڈ ہے، بسترے ہیں، پھر جناب والا کھیس ہیں، یعنی سردی گرمی کے اعتبار سے ہمارے گھر میں برتن ہیں جو استعمال میں آتے ہیں۔ وہ اساس ہی، ضروریات زندگی کے سامان کو بھی تم نے شمار۔ وہ فرس ہی، فرس کا معنی گھوڑا ہوتا ہے، کیونکہ جس زمانے میں یہ کتب لکھی گئیں اس زمانے میں کار، جیپ، موٹر سائیکل ان کا تو رواج نہیں تھا، سواری کے لیے زیادہ تر گھوڑے کو استعمال کیا جاتا۔ تو مطلب کیا ہے، سواری کو بھی تم نے شمار نہیں کرنا، خواہ وہ 20 لاکھ روپے کی کیوں نہ ہو، سواری بھی حاجت اصلیہ ہے، سواری بھی کیا ہے، حاجت اصلیہ ہے۔ وصلاحہ، اور جو اس کے پاس ہتھیار ہے اپنی عزت، مال اور جان کی حفاظت کے لیے، جو مسلمان کے پاس کیا ہوتا ہے، ہتھیار ہوتا ہے، فرمایا اس کو بھی تم نے شمار، یہ بھی حاجت اصلیہ ہے۔ وہ عبیدہ، اور جو اس کے غلام ہیں، اس کی خدمت کرنے والے، ان کی قیمت کا بھی لحاظ، کیونکہ سرکار علیہ السلام کے زمانے میں غلام اسی لیے خریدے جاتے کہ گھر کا کیا کریں گے، کام وغیرہ کریں گے۔ اب ایک غلام اس زمانے میں کسی شخص نے خریدا 300 درہم میں، کتنے میں؟ حالانکہ اس زمانے میں 200 درہم جس کے پاس ہوتے اس پہ صدقۃ الفطر کیا ہو جاتا، اس پہ زکوٰۃ بھی فرض ہوتی۔ تو اس نے غلام خریدا کتنے کا، اس پہ نہ صدقۃ الفطر واجب ہوگا اور نہ ہی اس غلام کی وجہ سے کیا واجب ہوگی، نہ زکوٰۃ فرض ہوگی نہ صدقۃ الفطر۔ کیوں؟ سرکار علیہ السلام نے خود فرمایا کہ جو غلام اس نے خدمت کے لیے رکھا ہے وہ بھی اس کی ضروریات زندگی میں ہے، وہ بھی کس میں ہے، ضروریات زندگی۔ اب سادہ لفظوں میں، صدقۃ الفطر اس مسلمان پہ واجب ہوتا ہے جو صاحب نصاب ہو، اور صاحب نصاب میں جو مال ہم نے دیکھنا ہے اس میں اس شخص کے مکان کا لحاظ نہیں ہے، مکان میں ساز و سامان کو نہیں شمار کرنا، اس کا جو اسلحہ وغیرہ ہے اس کی اپنی جان مال عزت کی حفاظت کے لیے اس کو بھی شمار نہیں کرنا، اس کی سواری ہے اس کی قیمت کو بھی ہم نے نصاب میں شمار نہیں کرنا، ضروریات زندگی کی جو چیز بھی ہے اس کو شمار، اس کے سوا اگر اتنے مال کا مالک ہے کہ وہ مال نصاب کو پہنچتا ہے تو اس مسلمان پہ کیا واجب ہو جائے گا، صدقۃ الفطر واجب ہوگا۔ اب نصاب کیا ہے صدقۃ الفطر کے اعتبار سے، جو زکوٰۃ میں نصاب ہے ادھر اس کا بھی لحاظ ہے۔ مثلا ایک شخص ہے جس کے پاس 52.5 تولے چاندی کی قیمت کے برابر، کتنی چاندی، سامان تجارت پڑا ہو تو اس مسلمان پہ زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے، اس مسلمان پہ زکوٰۃ کیا ہو جاتی ہے، جبکہ بقیہ شرائط پائے جائیں جو ہم نے آپ کو پیچھے ذکر کر دیے۔ اسی طرح جس مسلمان کے پاس 52.5 تولے چاندی کی قیمت کے برابر پیسے، روپے، پرائز بانڈ، کائنات کی کسی ملک کی کرنسی موجود ہو تو اس پہ بھی زکوٰۃ کیا ہو جاتی ہے، جبکہ بقیہ شرائط پائے جائیں۔ اسی طرح اگر یہ دونوں چیزیں یا ان میں سے کوئی ایک کسی مسلمان کے پاس موجود ہو تو اس پہ صدقۃ الفطر بھی واجب ہو جائے گا، صدقۃ الفطر بھی واجب، یا تو اس کے پاس 43,000 روپے ہونے چاہیے جو آج کا چاندی کا ریٹ ہے، کتنے پیسے ہونے چاہیے، 43,000 روپے، 43,000 روپیز، یہ ہونے چاہیے اس مسلمان کے پاس۔ یا پھر کیا ہونا چاہیے، اتنی مالیت کا سامان تجارت ہونا چاہیے، پیسے ہیں تب بھی اس پہ صدقۃ الفطر کیا ہو گیا، واجب۔ اس کے پاس اتنی مالیت کا سامان تجارت ہے تب بھی کیا ہو گیا،
واجب، اس کے پاس غور کرنا اتنی مالیت کا سونا پڑا ہو، اب 7.5 تولے نہیں آئے گا، 7.5 تولے نصاب ہے زکوٰۃ کے فرض ہونے کا، اتنی مالیت کا کیا موجود ہو، اس پر صدقۃ الفطر واجب ہے، اور ایسے مسلمان کو زکوٰۃ دینا حرام ہے۔ کسی نے دے دی تو ادا، جیسا کہ ہم آگے چل کے عرض کریں گے۔ ایک شخص ہے جس کے پاس ایک کمپیوٹر پڑا ہے جس کی قیمت تقریباً 50,000 روپے، کم از کم کتنی ہے؟ اب یہ شخص اس کمپیوٹر کو روزی کمانے کے معاملے میں استعمال نہیں کرتا، کہ روزی کمانے کا اس کا آلہ نہیں ہے، تفریح پروگراموں کے لیے رکھا ہوا ہے۔ جس طرح اکثر لوگوں نے گھر میں کمپیوٹر رکھے ہوتے ہیں، اسی طرح ٹیلی ویژن ہو گیا جس کی قیمت 43,000 روپے، کم از کم کتنی ہو، جو آج کا نصاب ہے۔ اگرچہ اس کمپیوٹر اور ٹیلی ویژن کی وجہ سے اس مسلمان پہ زکوٰۃ تو فرض نہیں ہوتی، لیکن اگر اتنی مالیت کا ٹیلی ویژن گھر ہو تو صدقۃ الفطر واجب ہو جائے گا۔ صدقۃ الفطر کیا ہو جائے گا؟ واجب ہو جائے گا۔ وجہ کیا ہے؟ زکوٰۃ میں اتنا مال ہو 43,000 کا، زکوٰۃ فرض ہوتی ہے، لیکن ساتھ شرط ہے کہ وہ مال نامی بھی ہونا چاہیے، بڑھنے والا، جبکہ صدقۃ الفطر کے نصاب میں مال کا مال نامی ہونا کوئی شرط نہیں ہے۔ اس وجہ سے اس مسلمان پر جس کے پاس کم از کم 43,000 روپے کا کیا موجود ہے؟ ٹیلی ویژن موجود۔ ٹیلی ویژن ضروریات زندگی میں نہیں آتا، ہاں کمپیوٹر بعض صورتوں میں آتا ہے کہ ایک بندہ اسی کمپیوٹر کے ذریعے روزی کماتا ہے۔ اب یہ اس کے روزی کمانے کا آلہ ہے، اس کے روزی کمانے کا کیا ہے؟ روزی کمانے کا آلہ، بھلے 20 لاکھ روپے کا بھی ہو، اس کی وجہ سے صدقۃ الفطر واجب نہیں ہوتا۔ مثال کے طور پر ایک شخص ہے جس نے 20 لاکھ روپے کی کار لی ہے، اس کو رینٹ پہ چلاتا ہے، اب اس کے پاس اس کے سوا کوئی اور نصاب جتنا چیز موجود ہے، اس کی وجہ سے اس پر صدقۃ الفطر واجب نہیں ہوگا، کیونکہ یہ ضروریات زندگی میں، روزی کمانے کا اعلیٰ ضروریات ہے، نہ اس پہ زکوٰۃ فرض ہوتی ہے، نہ اس کی وجہ سے اس بندے پر صدقۃ الفطر واجب ہوتا ہے۔ اب جس کے پاس 43,000 کا ٹیلی ویژن ہے، اس پہ کیا لازم ہو جائے گا؟ بولے نا، صدقۃ الفطر لازم، اور ایسے مسلمان کو زکوٰۃ دینا حرام، کیونکہ حاجت اصلیہ کے علاوہ وہ کتنی مالیت کا مالک ہے؟ 43,000، جو 52.5 تولے چاندی کی قیمت بن رہی ہے، صاحب نصاب ہو گیا، زکوٰۃ نہ لینے کے اعتبار سے صاحب نصاب ہو گیا۔ ایک مسلمان ہے جس کے گھر میں تانبا پڑا ہے، کون سی چیز؟ تانبا پڑا ہے، جس کی مالیت تقریباً 43,000 روپے۔ ظاہر ہے اب جو گھر میں تانبا ہے یہ ضروریات زندگی میں نہیں آتا، یہ ضروریات زندگی میں نہیں آتا، خواہ ویسے پڑا ہے خواہ تجارت کی نیت سے پڑا، تو اس مسلمان پر اگر ویسے ہیں تو فقط صدقۃ الفطر واجب ہے، اور اگر تجارت کی نیت سے پڑا ہے تو پھر زکوٰۃ بھی فرض ہے، پھر زکوٰۃ بھی کیا ہے؟ فرض ہے، کیونکہ تانبا جو اس حالت میں پڑا ہو وہ انسان کی ضروریات زندگی میں شمار ہوتا نہیں ہے، یاد رکھیں۔ اب ان چند باتوں کے بعد اب غور کریں، اسلام نے صدقۃ الفطر کے واجب ہونے کے لیے شرط رکھی ہے کہ وہ بندہ کیا ہونا چاہیے؟ صاحب نصاب، بولے نا کیا ہونا چاہیے؟ اب ایک ایسا مسلمان ہے جو بیچارہ مزدور طبقے کا ہے، سارا دن مزدوری کرتا ہے، شام کو اس کو 250-300 روپے ملتے ہیں، اور جو مہنگائی کا عالم ہے وہ آپ کے سامنے ہے،
250-300 روپے میں گھر کا سرکٹ بڑی مشکل سے چلتا ہے ہمارے زمانہ میں، اگر کوئی 5-10 افراد اس گھر میں ہیں تو، ایک دو ہے تو اور بات ہے۔ اب ہمارے ہاں اس مسلمان پہ بھی واجب کیا جا رہا ہے، حالانکہ نہ اس کے پاس سونا ہے جو کہ نصاب کی قیمت کو پہنچے، نہ اس کے پاس چاندی ہے، نہ اس کے پاس سامان تجارت ہے، نہ اس مسلمان کے پاس 43,000 روپے پڑے ہیں۔ تو بتائیے، جب اس کے پاس ٹیلی ویژن بھی نہیں اتنی قیمت کا، اس کے پاس اتنی قیمت کا فالتو کمپیوٹر بھی نہیں، اس کے پاس سونا بھی نہیں، اس کے پاس چاندی بھی نہیں، اس کے پاس پیسے بھی، سامان تجارت بھی نہیں، تو بتایا جائے اس پہ کس اعتبار سے صدقۃ الفطر کو واجب کیا جاتا ہے؟ اسلام نے تو واجب نہیں کیا اس پہ۔ اب وہ کیا کرے گا؟ کیونکہ ادھر ان لوگوں نے پکا رکھا ہے نا اس کو، نہ دیا تو روزے، وہ بیچارہ اب قرض اٹھائے گا، ادھار اٹھائے گا، کسی سے قرض لے گا، یا جو تھوڑے بہت اس نے پیسے علیحدہ بنا کے رکھے ہوتے ہیں ہر شخص نے، وہ ان میں سے اب ایک اور غلطی کرے گا۔ وہ دیکھے گا میں ایک ہوں اور میرے گھر کے 10 افراد اور ہیں۔ اب آج جو گندم کا ریٹ ہے، کل میں نے غلہ منڈی سے پتہ کرایا، فیصل آباد کی غلہ منڈی سے، جو اچھی گندم کا ریٹ تھا وہ 1500 روپے مجھے بتایا گیا۔ کتنا بتایا گیا؟ اس اعتبار سے بنے 85 روپے ایک بندے کا صدقۃ الفطر۔ کتنا بنا؟ 85 روپے ایک بندے کا صدقۃ الفطر۔ اب وہ ایک آپ ہیں اور 10 اور ہیں، اب وہ 11 کو 85 سے ضرب دینے بیٹھ گیا، جو جواب آیا وہ آیا مولانا صاحب کو یا کسی اور کو کیا دینے؟ صدقۃ الفطر دینے آیا، حالانکہ اسلام میں اس مسلمان پہ واجب نہیں تھا۔ غربت کا یہ عالم ہے، اگر یہی 800-900 روپے وہ عید کے دن اپنے بچوں کے لیے اچھے کھانے پکا لیتا، اپنے بچوں کے لیے عید کے دن اچھی اشیاء خریدتا جس طرح کے لوگ خریدتے ہیں، وہ بیچارہ تو غریب ہے، جمع تو اس کے پاس نہیں ہے، قرض لے کے آئے گا یا جو تھوڑے بہت بچے ہوئے تھے ان میں سے اٹھا کے لائے گا۔ اب کیا ہے، خود اس نے سیکھا نہیں کسی سے جا کے، اور اکثریت نے اس کو بتایا نہیں جو بتانے والی ہے، اکثریت نے اس کو اصل مسئلہ بتایا نہیں۔ اپنے گھر میں عید کے دن صحیح کھانا نہیں پکتا اور دوسروں کو دینے کے لیے 800-900 روپے اٹھا کے وہ آیا ہوا ہے۔ کیا ہے؟ اس نے دین کو نہیں سیکھا، اس وجہ سے اس بات کا وہ شکار ہو گیا۔ اب ایسے مسلمان کو مشورہ ہے کہ وہ کسی کو 1 روپیہ بھی نہ دے صدقۃ الفطر کا، جب شرعاً واجب نہیں ہے۔ آپ کے نہیں جی میں نے دینا ہی دینا، تو میرا پھر آپ کو مشورہ ہو پھر زکوٰۃ بھی دیا کریں، جب واجب نہ ہو نا زکوٰۃ وہ بھی دیا کریں، جب آپ پہ حج فرض نہ ہو نا وہ بھی کرنے جایا کریں، قربانی واجب نہ ہو اس کو بھی کیا کریں۔ پھر یہ آپ اس لیے نہیں کر رہے، چلو خیر ہے، آپ اس نیت سے کر رہے ہیں کہ میں نے نہ دیا تو میرے روزے لٹکے ہوئے، وہ اسی جہالت پہ پکا دیا لوگوں نے، آپ کو لا علمی پہ پکا اور مضبوط کر دیا گیا۔ حالانکہ اسلام کی روشنی میں ایسے مسلمان پہ صدقۃ الفطر واجب، جب واجب نہیں ہے اور گھر کے حالات ایسے ہیں، آپ کو پتہ ہے جب ایسے حالات ہوں، اپنے نفلی صدقہ کرنے سے بہتر ہے کہ اپنے بیوی بچوں کی دیکھ بھال کی جائے، اپنے بیوی بچوں کی کیا کی جائے؟ دیکھ بھال کی جائے۔ سرکار علیہ السلام کی حدیث ہے، جو تو حلال کا لقمہ، ایک لقمہ بھی کما کے اپنی بیوی کے منہ میں داخل کرتا ہے، رب تجھے اس کو بھی صدقہ کرنے کا اجر عطا فرماتا ہے۔ ایسا مسلمان اپنے گھر والوں کے لیے خوشحالیاں اور گھر والوں کے لیے عید کے دن اچھے کھانے تیار کرے۔ اب سمجھ آ گئی ہے کس مسلمان پہ واجب ہوتا ہے؟ جو مسلمان صاحب قدر زکوٰۃ اور صدقۃ الفطر کے نصاب میں فرق ہے۔ قدر کہ وہاں مال کا مال نامی ہونا شرط تھا زکوٰۃ میں، یہاں مال نامی ہو یا نہ ہو، بس حاجت سے زائد ہو اور 52.5 تولے چاندی کی قیمت کے برابر ہو، اس پر صدقۃ الفطر واجب ہو جائے گا۔ صدقۃ الفطر کیا ہو جائے گا؟ اب میں آپ بھائیوں سے پوچھتا ہوں،
خالد نامی ایک شخص ہے، خالد نامی ایک شخص ہے، جواب آپ نے دینا ہے اور اتنا بلند دینا ہے کہ ریکارڈنگ میں آپ کی آواز پہنچنی چاہیے۔ خالد نامی ایک شخص ہے جس نے پورے رمضان کے روزے رکھے، 30 کے 30، 29 ہوئے تو 29۔ خالد کے پاس نہ تو اتنا سونا ہے جو 43,000 کی قیمت کو پہنچے، نہ سامان تجارت ہے جو 43,000 کی، نہ خالد کے پاس کمپیوٹر، ٹیلی ویژن یا اس طرح کی اور جو چیزیں فالتو ہوتی ہیں، کوئی ایسی چیز ہے کہ جس کی قیمت کتنے کو پہنچے؟ 43,000 کو پہنچے کم از کم۔ اور نہ اس کے پاس اتنی چاندی ہے کہ جس کی قیمت، اور نہ اس کے پاس 43,000 روپے کرنسی کی صورت میں موجود ہیں، اور نہ ہی اس کے پاس 43,000 کا سامان تجارت ہے۔ البتہ اس کے پاس موٹر سائیکل